أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بلا وهو الخلاق العلیم، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے اس زبردست خالق اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کی چیز بنا دے۔ صانع کا لفظ بھی آتا ہے، صانع اسے کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، جیسے یہ لوہا پہلے سے تھا، ہم نے راڈ بنا دیا، لکڑی پہلے سے تھی، ہم نے یہ ممبر بنا دیا۔ تو اس کو صانع کہتے ہیں کہ میٹیریل موجود ہے اور اس سے وہ چیز بنا دیتا ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کیا عجیب بات ہے، کسی شے کا کوئی ذرہ نہیں، کتنی مخلوقات، کوئی ذرہ کسی چیز کا نہیں، اور وہ بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا۔ کوئی مٹی کے ڈھیر نہیں پڑے تھے جس سے زمین بچھائی، کوئی پانیوں کے خزانے نہیں تھے جس سے سمندر دریا بنائے، کوئی پتھر بجری کے ڈھیر نہیں تھے جس سے پہاڑ بنائے، کوئی لکڑیوں کے ذخیرے نہیں تھے جس سے جنگل بنائے، کوئی انسان نہیں تھا جس سے انسان بنایا۔ اس کو اب پھیلاتے جاؤ، چار پائے، دو پائے، اڑنے والے، رینگنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطنہ۔ کوئی 4 پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو 2 پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو بغیر ٹانگوں پہ پیٹ کے بل چلاتا ہوں۔ خالق بغیر کسی چیز کے سب کچھ بناتا۔ اور مبدع بغیر نمونے کے چیز بناتا۔ ہم جب یہ ممبر بنواتے ہیں تو ترخان کو کہتے ہیں بھئی یہ ڈیزائن ہے، اس کے مطابق بناتا۔ یہ اسماعیل مسجد بنی تو اس کا نقشہ بنا، پھر اس نقشے کے مطابق چیزیں مہیا کی گئیں۔ مبدع جو بغیر کسی نمونے کے ہر شے بنا رہا، کسی شیر کی شکل سامنے نہیں، شیروں کے جنگل، کسی پھل کی شکل سامنے نہیں، اور باغات کے باغات، کسی جاندار، کسی بے جان، کوئی شکل سامنے نہیں، اور وہ مبدع بغیر نمونے کے،
بنائے جا رہا ہے، بنائے جا رہا ہے۔ پھر اللہ کی صفت ہے بدیع۔ بدیع اس کو کہتے ہیں جو پہل کرنے والا اور اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور وہ کر کے دکھا۔ اور باری جس نے پھر روح ڈالی، باری روح ڈالنے والا، خلق وبرأ وبرأ، الباری۔ 4 مہینے کا بچہ ایک لو تھوڑا ہوتا ہے، اچانک ہلنے لگ جاتا ہے، انڈے میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے اور 21 دن کے بعد بچہ بن کے توڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ تو اللہ پہ قربان جائیں، ماں کو نہیں پتا کہ بچہ کب تیار ہو گیا۔ اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اب نکلنے کا وقت آ گیا، تو اس کی چونچ اتنی نازک ہوتی ہے کہ وہ ٹھوکر نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ اس وقت اس کی چونچ پہ ایک سخت مادہ پیدا کر دیتا ہے، اس وقت کے لیے سخت، تو وہ اس سے ٹھوکر مارتا ہے، اس کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ کیا قدرت پہ قربان ہے! کتنے انڈے، کتنے بچے، مگر مچھ جیسا جانور بھی انڈے دیتا ہے۔ اور انڈونیشیا میں ایک بلا پائی جاتی ہے، وہ بھی انڈے دیتی ہے، اور جب اس سے بچہ نکلنے لگتا ہے تو اس کی چونچ میں طاقت نہیں ہوتی، تو اس پر اللہ ایک سخت کوٹ کر دیتا ہے، اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ اب اسے دانہ چگنا ہے، دانہ چگنے میں وہ جو سخت مادہ ہے وہ رکاوٹ بنے گا، وہ جھڑ جاتا ہے اور نیچے سے چونچ نکل آتی ہے۔ پھر اللہ اس کو بتاتا ہے کہ تو نے کیا کھانا۔ ہم تو اپنے بچے کو 3 سال تک بتاتے رہتا ہے اے کھانا اے نہیں کھانا، وہ نکلتے ہی جانتا ہے یہ دانہ ہے، یہ روڑا ہے، روڑا میں نے نہیں کھانا، دانہ میں نے کھانا۔ کیا کمال! بلا وهو الخلاق العلیم، سبحان اللہ۔ مچھلی نر مادہ پانی میں ملتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، وہ پانی میں ملتے ہیں، اور پانی میں مچھلی انڈے دیتی ہے، اور ٹراؤٹ مچھلی اتنی سی ہوتی ہے، ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے۔ وہ سب سے مزے کی مچھلی ہوتی ہے اور برفانی پانی میں رہتی ہے، تھوڑا سا گرم پانی آ جائے مر جاتی ہے، گلگت کی طرف، ناران کی طرف ہوتی ہے۔ وہ 3000 انڈے ایک ٹراؤٹ نے تو نہیں دیے، کتنی ٹراؤٹ ہیں دنیا میں، وہ سب سے بچوں کے نکلنے کا وقت الگ الگ ہے، کس طرح ان کو نکلنے کا علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ نکلتے ہیں۔ ویل مچھلی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 من کا ہوتا ہے، ویل مچھلی کا بچہ 9 من کا ہوتا ہے، اور وہ بھی چلتے چلتے پیدا ہوتا ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے ماں، اور وہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے دودھ تک پہنچتا ہے، اس سے پانی میں تیرتے ہوئے ہی اس کا دودھ پیتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، کیا خالق! ایک ہی پانی ہے، اس سے کتا بنتا ہے، اسی سے شیر بنتا ہے، شیر کی داڑھ، شیر کی پکڑ، اس میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ سانپ میں زہر کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور جو ہی سانپ کے بچے نکلتے ہیں فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کہ سپنی جو ہے اسے جب بھوک لگے اور اسے غذا نہ ملے تو اپنے ہی بچے کھا جاتے ہیں۔ یہ واحد کیڑا ہے جو اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے۔
تو ان بچوں کو کیسے پتا ہے کہ ساڑی ماں نو بھوک لگی تو سانو کھا جائے گا؟ وہ فوراً دوڑ لگا دیتے ہیں اور ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ماں کو دیکھتے ہی نہیں. تو انہیں کون بتاتا ہے کہ یہاں زہر کی تھیلی ہے؟ پھر قربان جاؤں، وہ تھیلی کے آگے ایک نالی ہے، وہ نالی آگے ایک دانت ہے. ہمارے دانت تو ٹھوس ہیں، سانپ کا دانت اندر سے کھوکھلا ہے، وہ اس کھوکھلے دانت کے اندر نالی جا کے فٹ ہوتی ہے اور عرش والا اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر تیرا ہتھیار میں نے رکھ دیا ہے. اسے کون سکھاتا ہے کہ مجھے کاٹنا ہے اور میرا کاٹا ہوا مر جائے گا پھر میں اسے کھا لوں؟ فلا وهو الخلاق العلیم. کیا کہنے اس بنانے والے، اس نے ایک انسان بھی بنایا. یہاں بھی کیسا خالق ہے. یہ میرا انگلی کا پورا دیکھ رہے، دنیا میں 7 ارب انسان گنے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہی 8-9 ارب ہوں. افریقہ کے جنگلوں میں کون جا کے گنے گا؟ کانگو کے جنگلوں میں کون جا کے گنے گا؟ تو یہ 10 انگلیاں ہیں. اگر 7 ارب ہی ہوں تو یہ 70 ارب ہو. 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیاں. یہ جو یہاں اللہ نے ایک لکیروں کا جال بچھایا ہے جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں، 70 ارب انگلیوں میں سے کسی ایک کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. انگوٹھا کیوں لگواتا ہے؟ کہ یہ جو یہاں میرا پرنٹ ہے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے کب یہ بات بتائی کہ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علم کھلا سائنسدانوں پر کہ انسانی پوروں پہ بنے ہوئے جو انگلیوں کے اوپر جو بنے ہوئے دائرے ہیں، جو لکیریں ہیں، ایک ہی دوسرے سے نہیں ملتی. 19ویں صدی کے شروع میں. اور میرے رب نے پہلی صدی میں اپنے حبیب پہ قرآن اتارا تو ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا کہتے ہو کہ میں تیری ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین، میں اس سے آگے بھی قدرت رکھتا ہوں. الا ان نسوی بنانا، تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی واپس کر کے تجھے دکھاتا ہوں. تو کہتا ہے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ میں تیرے پورے بھی تیرے ہی ہوں گے، ملا کے ویکھ لوں، انگوٹھا لا کے بھی ویکھ لوں. کیا خالق ہے میرا رب. 7 ارب انسان ہیں اور 2 آنکھیں ہیں تو 14 ارب آنکھیں ہوں گی. اور روشنی کے رنگ ٹوٹل 7 رنگ ہیں روشنی. اللہ ان 7 رنگوں کو کس طرح آپس میں مکس کرتا ہے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے اب موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے. کیا کمال ہے. صرف پیچھے 7 رنگ ہیں، ان کو مکس کرنا یہ ہے خلاق. ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا ہی نہیں، یہ کیا کمال ہے. چلو یہ تو 2 ہیں. یہ جو ساؤنڈ باکس ہے یہ سب کا ایک ہی ہے. ساری دنیا کے انسان یہاں سے بولتے ہیں اور سب کا ایک ہے. کیا ایک کی آواز دوسرے سے ملتی؟ فون پر وہ ہیلو کرتے ہیں اور آپ پہچان لیتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، حالانکہ شکل تو دیکھی ہی نہیں، خالی ہیلو سنا. یہ کتنی بڑی قدرت ہے میرے اللہ. اس چھوٹے سے ساؤنڈ باکس سے آواز کی ٹون جو نکالتا ہے، جو تال نکالتا ہے، وہ سب کی جدا 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 جدا. 2 پاؤں ہیں
اس پہ چل کے ہر کوئی آتا ہے. ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی. اندھیرے میں آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شاہد آ رہا ہے. اندھیرے میں آپ پہچان لیتے، اس کی چال سے پہچان لیتے ہیں کہ ہر ایک کی چال دوسرے سے جدا ہے. کیا میرا رب خالق ہے، کیا مالک ہے. پھر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم جو دو مخلوق ہو، انسان اور جنات، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر لکم ما فی البر والبحر. یہ قرآن ہے. سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، زمین سے لے کر آسمان تک، بحر پانی بھی، خشکی مٹی بھی، پانی بھی، اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ تم نے میرا بن کے دکھانا ہے اور مجھے راضی کر کے آنا. اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسان میں نے تمہیں عزت دی ہے بطور انسان. وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ ہے، وہ دہریہ ہے، وہ مسلم ہے، شرابی، جواری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے. جس کو اللہ عزت دے اسے تم بے عزت کرو، یہ کوئی ہے جچنے والی بات؟ اللہ جو عزت دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا. ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. تو ان کا مہمان آیا تو 3 دن گزر گئے تھے، تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پلیٹ اٹھایا، اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گیا، تو کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، ایک وقت کے لیے تیرے پاس بھیجا تو نے اس سے کھانا نہیں کھلایا. یہ تو میرا اس کا واسطہ ہے کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. تیرے پاس تو مہمان بھیجا تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اسے واپس بلاؤ، اسے کھانا کھلایا. ابراہیم خلیل اللہ کافر کے پیچھے دوڑائے جا رہے ہیں. اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھاتا ہے. ہمارا معاشرہ بن گیا ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈو اور اسے ذلیل کرو، اس کی ساری کمیوں پہ کاٹا پھیر دو، اس کی ساری خوبیوں پہ کاٹا پھیر دو، اور ایک جو مکھی کے برابر کمی نظر آئی ہے اسے اٹھا کے ہمالیہ پہاڑ بنا. آ جا بھائی آ جا. ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اوے آ جا بھائی آ جا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کھانا کھا لیا. انہوں نے کہا تو پہلے کیوں اٹھایا؟ کہا اب میرے اللہ نے تیری سفارش کی ہے کہ میرے بندے کو کھانا کھلا. انہوں نے کہا تیرا رب تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی اس نے مجھے میری سفارش کی، چلو مجھے بھی اس کا بندہ بنا دے، لو کلمہ بھی نصیب ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. یہ قابل عزت، قابل احترام، جس جیسا بھی ہے، جس حال میں. جنت جہنم کے فیصلے تو اللہ نے کرنا، میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا. ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھائی گئی ہے. پھر میرے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا تو اسے پتہ ہے نا کہ ہم کیسے ہیں. اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا اور کیسا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہم اور آپ کیسے، یہ ہم کیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، سن کیسے رہے، بول کیسے رہے. اتنی بڑی زبان ہوتی ہے زرافے کی،
وہ کیوں نہیں بولتا اگر زبان ہی بلاتی ہے؟ میری 2 انچ کی زبان ہے اور میں بولے جا رہا ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نوخن کیسے نکل آتے ہیں؟ آگے سے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بال کیسے بڑھتے ہیں؟ جھڑ کیسے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو کوئی گنجا رہتا؟ ہم تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. چلو یہ ہاتھ میں ہلا رہا ہوں میرا ارادہ، میں بول رہا ہوں ارادے سے، لیکن جو میرے اندر ایک نظام چل رہا ہے اس پہ میرا کب قبضہ ہے؟ میرے دل کی دھڑکن، میری رگوں میں خون کا دوڑنا. کیا عجب بات ہے یار کہ اندر میں اللہ نے وہ حرارت پیدا کی ہے. خون جیسا گہرا مادہ پانی کی طرح دوڑتا ہے اور ذرا سا کٹ لگے اور وہ باہر آ جائے تو آتے وہ جم جاتا ہے. اندر کیا نظام ہے کہ ایسے گہرے مادے کو جمنے نہیں دیتا. اب دیکھو کٹ لگا کے باہر آئے تو جم جاتا ہے. سبحان اللہ. وَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. تو اللہ ہمیں ہمارے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، پہلی بات، اے میرے بندے میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا، مرد عورت سب برابر. پھر کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، پھر تو جلد باز بھی بڑا ہے میرا بندہ، یہ میں نے تیرے اندر رکھا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بھی بہت ہے. 100 تیرے کام کر دوں، ایک نہ کروں تو میرا گلہ شروع کر دے. تو دنیا میں بھی ایسی ہے. اب میں تو لوگوں کی خدمت کا اللہ کام مجھ سے لے رہا ہے پچھلے 40 سال سے. تو ہمارا رعایت سسٹم ہے، پشتوں سے ہمارے پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے ایک پوری نہ کرو تو میاں صاحب تھوڑے کو لب گئی کچھ نہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَشْكُرًا. بیوی کے 10 کام کر دو، 11واں نہ کر سکو تو کہے گی تیرے گھر ویکھے ہی کچھ نہیں. اور بیوی تمہاری 10 خدمتیں کر کے ایک نہ کر سکے، کہتے تمہارے جیسی کوئی بدتمیز بیوی کوئی نہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بخیل بڑا ہے. تجھے جوڑنے کا بڑا شوق. جمع مالاً وعددہ، جمع کرتا ہے اور جوڑتا ہے اور گنتا ہے. اتنے ہو گئے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، خرب ہو گیا، اور مرکبر آ گئی. بیڑا بڑھ گیا، سارے ارب خرب بچے رہ گئے اور جا کے ٹوئچ پہ گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بخیل بہت ہے. پھر ایک اور بات بتائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے تجھے غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے. یہ پٹھانوں کو تو بہت ہی جلدی آتا ہے. میرے بندے تجھے غصہ بہت آتا ہے، بڑی جلدی آتا ہے. كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارے فالٹ، ہماری کمیاں جانتا ہے. پورا ایکس رے کر کے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا ہے. تو اب اگر اللہ ہم سے 100/100 نمبر مانگتا تو کوئی بھی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے کہ وہ پاک ہیں، معصوم ہیں. باقی انسان تو معصوم نہیں. اب اگر اللہ یہ کہتا کہ پرفیکشن چاہیے، پورے صحیح ہو کے آؤ ورنہ آ گئے، تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکتا.
اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا. انہوں نے کہا تمہاری نیکی اور بدی کو تولوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے تو جنت میں ڈال دوں گا، تمہارے وہ گناہ سارے آف کر دوں گا. گناہ بڑھ گئے تو پھر چاہوں گا معاف کروں، چاہوں تو جہنم میں ڈال دوں. حکومت پاکستان بھی کتنی مہربان ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں تو سارے زندگی 33 نمبر والا ہی تھا جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا، کیونکہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا. شوق تھا گلوکار بننے کا اور فلموں میں جانے کا. تو وہ علم میرے پاس آج بھی بہت زیادہ ہے، وہ کم وقت بھولتا ہی نہیں ہے. اور وہ کتابیں میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی. بس 33 نمبر ٹارگٹ تھا، بھائی بس 33 آ جا، میں فیل نہ ہوں بس، باقی خیر. تو یہ حکومت پاکستان یہ ہمارے 67 نمبر معاف کر دیتی ہے اور 33 جو لیے ہیں اس پہ پاس کر دیتی ہے. تو کیا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، ایک یعنی 50-50 ہو جائیں فرق. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت. وہ آکھے گا ایک طلب بھی جانی ہے، اماں کولو ابے کولو. اب جب وہ ڈھونڈنے نکلے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا، سارے منکر ہو جائیں گے. کیا پتہ اسی تمہیں دے دیں تو شاید ہماری یہی گھٹ جائے اور ہم دوزخ میں چلے جائیں. نہ آگئے نہ ہم نہیں دیتے. تو وہ بڑا پریشان ہوگا. تو ایک آدمی اس کو دیکھے گا اور کہے گا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بس بھائی ایک نیکی سے مار کھا. تو کیا ہو؟ کہ میری نیکی اور بدی برابر ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی لیا، کسی سے بھی لیا، میں تمہیں جنت میں ڈال دوں. وہ کسی نے بھی نہیں دی، اب میرے لیے دوزخ. وہ کہے گا ابشر، کہے گا خوش ہو جا. کہے گا کیوں؟ کہ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. کہے گا میری اماں نے نہیں دی، ابا نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، بیٹوں نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، تو مجھے جانتا نہیں، تو کیوں دے رہا ہے؟ تو کہے گا میرے پاس ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں. تو اپنے پاس رکھوں تو بھی مجرم ہوں، اور تجھے دے دوں تو بھی مجرم ہوں. تو تیرا تھا کم بن جائے. جا وہ چھلانگے لگاتا ہوا ہے کہ اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دی؟ آج تو ماں باپ دینے کے لیے تیار ہے. کہ وہ فلاں بندے نے کہا ہے، کہ اس کو بلا. اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی دیتے ہو؟ ہاں دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک ہی ہے، یہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں، یہ نہ ہو پھر بھی میں تیرا مجرم ہوں. تو میرے جی میں آیا کہ تیرے بندے کا تو بھلا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا. ہماری ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، پاس نمبر مانگے ہیں. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں. کس کے مقابلے میں؟ مقابلے میں گناہ ہیں. وہ گناہ کمزور پڑ گئے
ہمارے علاقے میں ایک بڑے زمیندار تھے، وہ گالیاں بہت دیتے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے. تو ادو سبحان اللہ ادو نہ تیرے فلانے، تو وہ موت کے بعد کسی کو ملے تو اس نے پوچھا میاں صاحب آپ بڑی گالیاں دیتے تھے اور ذکر بھی بڑا کرتے تھے، کیا بنا آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے میری گالیاں اور میرے ذکر کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری معافی ہو گئی. اللہ پرفیکشن نہیں مانگ رہا، اللہ گنجائش دے رہا ہے. اور ہم خود جیسے بھی ہوں دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو کے چلے. عام سی مثال ہے، ہمارا پورا علاقہ ذمہ داروں کا ہے. ہر وقت ان کو نوکروں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میرے پاس نوکر ختم ہی نہیں ہوتے، جو آ جاتا ہے وہ خود جائے تو جائے، جاتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ میں گنجائش دیتا ہوں، پرفیکشن نہیں مانگتا ہوں. اور باقی کہتے ہیں اے پانی کیوں رڑ گیا، ایتھے بوٹا کیوں سوکھ گیا، پھر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو بس ٹھیک پاس، اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوگا کہ وہ ایک والا بھی اللہ کی سخاوت کے طفیل جنت میں چلا گیا. تو کیوں کسی کو گری نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو ہم ہلاک کر دیں؟ ایک آدمی لایا جائے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نیکی، کہے گا جی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سوچ لو کوئی نیکی، کہے گا جی کوئی نہیں. بس کلمے کے بعد کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تیسری دفعہ کہیں گے سوچ لو، کہیں 2 دفعہ آتا ہے کہیں 3 دفعہ آتا ہے. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا، آج کی زبان میں ترجمہ کرتا، میں ہول سیل کا تاجر تھا، میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جو مال لے جانے والا نقصان اس کا ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو. یا دیکھتے نہیں ہو گھروں پہ قبضے کر لیتے، کیا گالم گلوچ ہوتا ہے بازاروں میں. میں تو بازاروں میں جاتا نہیں ہوں، ورنہ جب کبھی جانا ہوتا تھا تو ہر موڑ پر ایک دوسرے کا گریبان ہوتا تھا اور ماں بہن کی گالیاں ہوتی تھی. اور یا اللہ جب کوئی دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، تو چلو آج نہیں دیا کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، پھر دے دے گا، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا تھا. بس یہ اگر تیری بارگاہ میں نیکی ہے، باقی اور میرے پاس کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ 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 میرا بندہ تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتا رہا اور بہت ان کو سہولت دیتا رہا، چل میں بھی تیری بھلائی کرتا ہوں اور تجھے سہولت دیتا ہوں، چل بغیر کسی عمل کے جنت میں جا. ایمان تو شرط ہے نا، ایمان کے بعد تو چل جا جنت. جنت بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. انہوں کو لا یسأل عما یفعل، اللہ کہتا ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہم یسألون، تم سے پوچھوں گا. ایک طرف اللہ کا یہ نظام ہے اتنا زبردست، دوسری طرف اتنی سہولت رکھی کہ
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی کے خانے میں کوئی برائی نہ ہو سوائے انبیاء، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے 100 نمبر نہیں مانگے، 5 نمبر مانگے ہیں، اور اس میں بھی کتنی چھوٹ دیتا ہے پھر اپنی رحمت سے۔ جنتی جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، ایک کہے گا میرے بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، وہ جو جہنم میں کھڑا ہوگا۔ کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کرایا تھا، لوٹا کا پانی بھر کے آپ کا وضو کرایا تھا، میری سفارش تو کر۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ تو لوٹے پانی دے لوٹے نال وضو کراؤنا کیڑی کو وڈی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیری تو فیل یہ بھی جنت میں جائے۔ تو اللہ کو تو دیکھو کہ وہ کیسا کریم ہے۔ تو تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹی چھلنیاں کیوں لگا لی؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، انصاری صاحب، چھوٹتی نہیں تھی، ہر دفعہ حد لگتی تھی۔ کتاب الحدود بخاری شریف میں ایک دفعہ ان کو حد لگ رہی تھی، تو 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ ہر چوتھے دن یہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، آپ نے سنا لگا دعوہ، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے اصول، اور شراب ان سے چھوٹی نہیں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ روم کی جنگ میں قید ہو گئے 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس میں جب وہ روم کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹے بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ وہ فرمانے لگے ساری دنیا دے دے مجھے، اور کہے کہ آنکھ بند کر تو عیسائی، کھولے تو مسلمان، نہیں ایک لمحے کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور تو مجھے 7 زمینیں دے دیں تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کو لٹکاؤ اور اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگاؤ نہیں، اس کے دائیں بائیں سے تیر چلاؤ۔ تو انہوں نے اس کو لٹکایا اور تیر چلاتے رہے، تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے، پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ سارا دن یہ مشق ہوتی رہی، پھر اس کو اتارا، نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا ایسا کرو، تیل کو کڑا میں ڈال کے نیچے آگ جلاؤ، جب وہ کھولنے لگے تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 کو اس میں پھینک دو۔ اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائیت کی طرف نہ آئے تو اسے بھی پھینک دو۔ تو ان 2 کو انہوں نے پکڑا اور ان کے سامنے تیل میں ڈال دیا، ویسے ابل گئے، جل گئے۔ تو جب ان کو پکڑا تو وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے سردار کو پیغام دیا کہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ تو رومی سردار نے بلایا، کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی جو پہلے۔ کہا تو روئے کیوں؟ فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے، موت کے ڈر سے رویا؟ اس نے کہا ہاں، نہیں میں اپنی بے بسی سے رویا۔ اس نے کہا کیا بے بسی؟ تو بے بسی یہ ہے کہ میری ایک جان ہے اور وہ چند سیکنڈ میں راکھ ہو جائے۔
کاش میرے بدن جتنے بال اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو آگ میں اللہ پہ قربان کرتا. تو وہ رومی سردار سکتے میں آ گیا، کہنے لگا میرا ماتھا چوم لے میں تجھے آزاد کر دوں. کہنے میری شرط ہے میرے ساتھیوں کو بھی ان کو بھی. آگے بڑھ کے آپ نے ان کا ماتھا چوما، اس نے سب کو آزاد کر دیا. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو واقعہ سنایا تو آپ نے سارے مدینے کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا. پھر ان کو ممبر پہ بٹھایا کہ حق علی المؤمنین ان یقبلوا رأسہ، سب ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کے ماتھے کو بوسہ دو. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَبْدَأُ، سب سے پہلے میں پہل کروں گا. حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سارے مدینے والوں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. شراب نہیں چھوٹی، جس سے اللہ تعالیٰ درگزر کرنا، یہ مزاج شریعت ہے. یہ پکڑ دکڑ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، خانقاہی مزاج ہے یہ. اور میں مدرسے بھی تو چلاتا ہوں پچھلے 25 سال سے. یہ مدرسے کا نظام ہے. اب اس کو نکال دو، یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہا ہے. اس کو نکال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے. تبلیغ تو نبی کا کام ہے. نبی کا مزاج کدھر ہے؟ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے. فیصل آباد سے گھر جا رہا تھا جب یہ موٹر وے نہیں تھا، تو وہ آگے ایک چوک پہ ہمارے ساتھی ہے، میرے دوست ابو بکر، اس کا پیٹرول پمپ. تو وہ ڈرائیور نے دیکھا نہیں، میں تو ویسے نہیں دیکھتا، تو اس نے ڈیزل والے وہ جو تھا ہم اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے ڈیزل بھر دیا. وہ تھی کراؤن تھی بڑی، وہ پیٹرول والی. وہ سٹارٹ ہو کے جب ہم نے وہ پیٹرول پمپ کا فرش پار کیا تو بند ہو گئی. میں کہا کیوں ہے؟ جی کھلی پہ گیا. میں کہ کیوں ہے؟ کہ جی لگتا ہے میں ڈیزل پوا بیٹھا. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کسی بس سے چڑھے سے کی کر سکتا. پھر میں نے ابو بکر کو فون کیا، وہ اپنی گاڑی لے کر آیا. وہ مجھے چھوڑنے گاؤں گیا اور اس نے وہیں وہ ساری گاڑی صاف کروائی، ڈیزل نکلوایا، پھر اس میں پیٹرول ڈالا، پھر وہ شام کو پہنچا. تو دعویٰ کرتے ہو یہ نبی والا کام ہے. یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے، تم اس میں ڈیزل ڈال کے چلا رہے، کیسے چلے؟ نہ صفات رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزمے میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس. نہ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہو. حیات الصحابہ تمہارے لیے لکھی مولانا یوسف نے، وہ نہیں پڑھتے. میں واحد آدمی ہوں جس نے 5 دفعہ حیات الصحابہ پڑھی، تینوں جلد. صحابہ کو پڑھو گے، نبی کی زندگی کو پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کیسے چلنا ہے. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے بڑے صحابہ میں ہیں. شراب کی عادت تھی تو ان کو حد لگتی تھی، توبہ کرواتے تھے، کچھ دن بعد پھر شروع کر دیتے. صحابی ہیں، بشر تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے. ہاں ان کے لیے اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں ڈالوں گا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل.
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی بنے اور فتح مکہ کے بعد جو تیرے ساتھی بنے، ان دونوں کو میں برابر نہیں کروں گا۔ ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے کہ سب کے سب کو جنت دوں گا۔ یہ ہے ان کا کمال۔ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ مغفور تھے، اللہ نے بخش دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی، قادسیہ 9 دن چلتی رہی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، اور 36,000 کا لشکر تھا، اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ ان کا سالار رستم تھا، اور ادھر حضرت سعد تھے۔ تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح کبھی موج ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا۔ تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید کر دیا۔ تو جو جیل کا دروازہ، کمرے کا دروازہ تھا، وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا۔ تو ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اوپر ایک قلعہ تھا، اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے، وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا۔ اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اور ابو محجن بے قرار، اتنے میں آپ کی حضرت سعد کی بیوی سلمہ گزری، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا، تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے، اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہنوں گا۔ وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کفا حزنن، بہت بڑے شاعر تھے، ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا۔ اذا قمت عنان الحدید وغلقت علی مصاری قد تسم المنادیہ، جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں اور سامنے جیل کی دیواریں، ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک باز گشت بن جاتی ہیں۔ 2 شعر اور بھی تھے، یاد نہیں رہے۔ حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ واپس آئیں اور نے کھول دیا دروازہ، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی۔ انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح، اور ایک طرف سے آئے، جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کیا۔ ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، ایک آدمی، ایک آدمی۔ کون سا؟ صحابی ہے، لیکن پہ کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا، اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دیا، پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے، وہاں جا کے حملہ آور ہو، اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کونتے ہوئے
ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا۔ انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، کہنے کہ یہ کون آ گیا جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا۔ پھر غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے، اور وہ جیل میں ہے، اور گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے، اور میرا گھوڑا استبل میں ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا، اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار اکٹھے ہوئے، سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی تھی، کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی رہی؟ تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولۃ سولۃ ابی محجن، حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے، والوثبۃ وثبۃ فرسی، اور گھوڑے کی کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے، پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا السبل میں، پتہ نہیں کون تھا۔ تو سلمہ کہنے لگی اگر میں آپ کو صحیح صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، کہا وہ ابو محجن ہی تھا، ابو محجن بے اصول ابو محجن ہی تھا۔ کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت سعد کہنے لگے فوراً اسے حاضر کیا گیا، تو ان کو لایا گیا تو سعد نے ان کو گلے لگایا کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا، لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے۔ لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے، ہو سکتا ہے؟ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کرتا۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کتنے سونے جیسے ساتھی ضائع کر دیں۔ بیوی سے خامن چاہتا ہے پوری میری مان کے چلے، ایک بات میں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی سختی آ جاتی۔ بیٹے ایسے تیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکا کے چلے، ذرا بیٹے سے ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کا یا تھپڑ ہوتا ہے یا جوتا ہوتا ہے، نوکر سے ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے، یعنی ہم گنجائش نہیں دیتے، معافی کوئی نہیں ہماری طرف، ہمارے ماحول میں معافی کوئی نہیں، اور میرے نبی کے دربار میں معافی ہے، معافی۔ ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سلمہ، یہ آپ کے خاندان کی باندی تھی، بنو عبد مناف کی، اور آزاد کر دیا تھا، وہ طوائف تھی، گاتی تھی۔ وہ آ گئی مدینے اور آپ سے کہنے لگی بھوک سے مر گئی ہوں، میری مدد کرو۔ کون ہے؟ طوائف۔
آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے، کوئی تبلیغی صاحب ہوتے تو کہتے اس کو باہر چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ سنو، انہوں نے کہا نہیں پڑھتی۔ اب تو بنتا تھا کہ اب کہتے دفع ہو جائے۔ پھر آپ نے کہا تو بڑی گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں جب سے بدر میں بڑے سردار قتل ہوئے وہ میرا گانا نہیں سنتے، اس لیے مجھے بھوک آ گئی۔ آپ نے کہا میں بنی عبد مناف کو حکم دیتا ہوں اس عورت کی جھولی بھر دو۔ یہ کیوں کہا بنی عبد مناف سے کہتا ہوں؟ اپنے خاندان سے، کہ کسی کے دل میں یہ نہ شیطان ڈال دے کہ اللہ کا نبی ہمیں طوائف کی مدد کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ان کو اس شبے سے بچانے کے لیے اس کا صرف میرے خاندان کو حکم ہے اس عورت کی جھولی بھر، اس کو جھولی بھر کے واپس بھیجا۔ اس وقت مکے پہ حملے کا ارادہ تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے، بدری صحابی ہیں، حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تیاری کر لو، اور اس کو دے دیا کہ یہ مکے والوں کو دے دیں۔ اس نے اپنے بالوں میں چھپا کے وہ چل پڑی۔ صحابہ سے قتل بھی ہوا، شراب بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، سارے عیب ہوئے۔ کبھی جبریل نے آ کر بتایا نہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سب پہ پردہ ڈالا۔ یہ ایسی خطا تھی کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ، بڑا غضب ہو گیا۔ حاتم نے خط دے دیا ہے اس عورت کو، وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے گی تو وہ خط برآمد کریں، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو یا حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر۔ وہ رابغ پہنچ چکی تھی، اس سے کہا کہ خط نکالا، کہ میرے پاس کوئی نہیں، کہ نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں جھوٹ کہا گیا ہے، یا خط دے دو یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں۔ تو اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا۔ جب وہ خط لے کر پہنچے اور آپ کو پیش کیا، حضرت حاتب کی طرف سے مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ تو آپ نے کہا حاتب یہ کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ جبریل آیا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر اٹھے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جج مجرم کے لیے وکیل صفائی بن گیا۔ کبھی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ بدری آدمی ہے، بدری، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بدر والوں جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا حاتب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کر، مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، آپ جب حملہ بھی کریں گے تو وہ ان کے رشتہ دار ان کے بھی بچوں کی حفاظت کریں گے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے پتا تھا مکے والوں کو پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے، نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے، میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کرتا ہے۔